صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے تو تفصیلی گفتگو جو ہے وہ پریس کلب کے عہدیداران سے بھی ہوئی ہے اور باقی تنظیموں سے بھی ہو رہی ہے. ہم نے پورا سلسلہ کریٹ کیا ہے اور اس میں ہم جو بھی صحافیوں سے متعلق ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم چینلائز کر رہے ہیں. ایک حصہ ہے جو سہولتیں دینے کا، ان کو بھی ہم نے ایک پورے طریقے سے چینلائز کیا ہے. ہم صحافی جو ہمارے دوست ہیں چاہے پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہوں، کراچی میں ہوں یا باقی لاہور میں ہوں یا پشاور میں ہوں، کوئٹہ میں ہوں، ان تمام دوستوں کو، ان کے علاوہ جو چھوٹے اضلاع کے لوگ ہیں، ہم تمام جگہوں کے اوپر جو ہماری صحافتی برادری ہے اس کو سہولتیں دینے کے لیے پرعزم ہیں. اور جو وزیر اعظم صاحب کے دونوں بڑی اسکیمیں ہیں ہماری ہاؤسنگ کی اور اس کے ساتھ ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام، دونوں میں صحافیوں کے لیے ایک اسپیشل پیکیجز جو ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے جو صحافی ہیں ان کو ہم تگڑا کر سکیں. اور خصوصاً میری آگے بات ہو رہی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ڈیجیٹل جو صحافت ہے، جرنلزم ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے اور اس کو ہمیں اپنے دوستوں کو مضبوط کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی کراچی پریس کلب کو بھی میں نے آفر کی ہے کہ آپ اگر شارٹ کورسز کرانا چاہیں صحافیوں کے تو ہم اس کو مکمل طور کے اوپر یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کریں گے. اور یہاں پہ کیونکہ تمام صحافی یہاں پہ آتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کہ ہم ایسا یہاں پہ ایک نظام بنا سکیں جس کے ذریعے ہم اپنے جو صحافی ہیں ان کو جو شارٹ کورسز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے وہ ہم کروا سکیں. اور اس کے لیے ہمیں پوری طرح پرعزم ہیں کراچی پریس کلب کے ساتھ کام کرنے کو. جہاں تک اوور آل ملک کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، الحمدللہ بجٹ میں ایک ابتدائی طور کے اوپر جو ایک جھگڑا لڑائی ہوئی، اس کے بعد معاملات معمول پہ آ گئے ہیں. اور یہ جو ہوا ہے ظاہر ہے کہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت سارا سینٹیمنٹ ہائی ہوتے ہیں کئی دفعہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ کس کی کیا غلطی تھی، کیا کیا، کیوں ہوا، لیکن ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کیا جائے. اور پارلیمنٹ مضبوط ہوگی اگر آپ فیصلے پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں گے. مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز جیسا اہم معاملہ ہے اس کے اوپر لیڈر آف دی اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو نہیں لے کے آئیں گے بلکہ پارلیمنٹ سے اس کو باہر طے کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کیوں طے کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ لگتا یوں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو کنٹرول ہے اپنی پارٹی کے اوپر وہ مستعار لیا ہوا، وہ ان کے اپنے پاس نہیں ہے. وہ کنٹرول نواز شریف صاحب اور مریم نواز یہ ایکسرسائز کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نظر نہیں آتے. انہیں کسی نہ کسی کا کندھا چاہیے ہوتا ہے اپنے فیصلوں کے لیے. لہٰذا کبھی وہ فضل الرحمان صاحب کا کندھا استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ بلاول صاحب کا کندھا استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ کسی کا کندھا استعمال کرتے ہیں. خود فیصلے وہ نہیں کر سکتے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو 49 اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے، جو وزیر اعظم صاحب بار بار کیا بات کرتے ہیں. عمران خان، دیکھیے سب سے پہلے تو عمران خان وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہ کیا کہ کرکٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ امپائرز لے کے آئے اور انہوں نے ایک پورا میکنزم کریٹ کیا کہ کرکٹ کے اندر ایک ایسے ہم امپائر لے کے آئے کہ جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتبار ہو، اعتماد ہو. اور انہوں نے ویسٹ انڈیز جیسی بڑی ٹیموں کے خلاف بھی انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل امپائرز کے ساتھ کرکٹ کھیلی. وہ یہی بات الیکشن میں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ہر الیکشن کے بعد سارے جو ہارنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اور ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں ہارنے اور جیتنے والا دونوں کہیں کہ نہیں جو نتیجہ آ گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اب اس کے اوپر ہم نے 49 پوائنٹس کے اوپر مشتمل اپنا مسودہ پارلیمنٹ میں جمع کروایا جو لاسٹ اکتوبر سے پارلیمنٹ کے اندر ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر اپوزیشن نے اپنے جو بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے یا جو جواب ہے، یہ اپنی سجیشنز ہیں
اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں وہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے، لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے جو پارلیمنٹ کے اوپر وہ بالا تر ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک پارلیمان کے بل کے اوپر اگر پارلیمنٹ کے باہر غیر منتخب لوگ، جن میں فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ شامل ہیں جن کی دلچسپی ہی یہ ہے کہ سسٹم کو الٹا جائے، ان کے اوپر رلائے کریں گے اور اس سلسلے کو اور آپ پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے تو اس سے جمہوریت کمزور ہوگی۔ لہٰذا ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ ووٹر کو ٹھوکر مار کے آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہاں پہ سندھ میں بلاول بھٹو صاحب نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی ہے، ایک طرف آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی جمہوری سوچ کی بات آتی ہے آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس کی مخالف کھڑی ہوگی، چاہے وہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کوئی جمہوریت تو نہیں، یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے جمہوریت کے نام کے اوپر، اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وسائل میں ان کا حق نہیں مل رہا۔ میں جب بات کرتا ہوں کہ دیکھیے کراچی کے جو لوگ ہیں اور بدین کے لوگ ہیں، ہمارے باقی لاڑکانہ کے لوگ ہیں، یہ جو اضلاع جو ہیں ان میں اربہ روپیہ اگر آیا تو گیا کہاں؟ جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں وہ پیسہ یا دبئی سے برآمد ہوتا ہے یا کینیڈا سے برآمد ہوتا ہے یا یورپ سے برآمد ہوتا ہے، تو آخر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ تو بنانا پڑے گا نا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں یہ جو بجٹ جس کو ابھی آپ مخالفت کر رہے ہیں 700 سے 750 ارب روپیہ سندھ کے پاس آ رہا ہے، اس میں ابھی گرانٹس شامل نہیں ہیں، اسپیشل پروگرام شامل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں روز یہاں پہ کہنا پڑتا ہے، بات سننی پڑتی ہے کہ وفاقی حکومت کراچی سے الیکشن جیتی ہے تو جناب ہماری سڑکیں کیوں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا یہاں پہ جو اسکول کیوں ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایک نظام کریٹ کیا اور صوبوں نے کہا اور پیپلز پارٹی نے یہ نظام تجویز کیا کہ نہیں صوبے ان سارے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، تو ہم اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں جب ہم اپنا پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو پروگراموں میں نے وزیر اعظم صاحب سے اور باقی ہمارے جو تمام سندھ کی قیادت ہے اور خصوصاً ہمارے جو بہت ہی دلیرانہ طریقے سے جس طریقے سے سندھ اسمبلی میں ہمارے ایم پی اے صاحبان اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور اپوزیشن ہمارے سارے جو اپوزیشن کے لوگ جس طریقے سے لڑتے ہیں اور جس طریقے سے بے نقاب کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، اس سے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم جو پیسہ سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ کی جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو پیسہ یہاں پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ سندھ میں کبھی لانچوں کے ذریعے باہر چلا جائے، کبھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر چلا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھے بھی نہ۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں پی ایس ٹی پی کے جو تمام پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر وفاق جو ہے وہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ لے کے آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ پیسہ جو سندھ گورنمنٹ میں پی ایس ٹی پی میں لگ رہا ہے اور چاہے صوبائی محکمے اس کو خرچ کر رہے ہیں، اس کی پراپر جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا قدم ہوگا سندھ کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ درخواست کروں گا، آرٹیکل 140A کے اوپر عمل درآمد کرانا بہت اہم ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس یہاں پر جو آئے ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی بھی اور تھوڑا بہت بھی ایسا بندہ ہوتا جس کی کوئی عزت ہوتی تو وہ ریزائن کر چکا ہوتا، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت چھوٹے اپنے جو کٹ پتلی ہیں ان کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کے خلاف تقریریں کروا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے ریمارکس کے اوپر غور کریں اور اصلاح کریں اپنی۔ وہ چیف جسٹس کے خلاف ایک مہم میں جڑ گئے ہیں جو کہ بڑی قابل مذمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ خود کو ایک ریجنل پارٹیز ہیں، وہ ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے اور یہ ایک انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید نے تو جو پیپلز پارٹی کو کھڑا کیا تھا وہ ایک وفاقی جماعت کے طور کے اوپر کھڑا کیا تھا اور ایک وفاقی پارٹی تھی۔ آج بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں سے پانی کا ہمارا پرابلم ہو گیا ہے، پنجاب پانی چوری کر رہا ہے یا فلانا چوری کر رہا ہے، بغیر اور جب یہاں پہ کہا جاتا ہے
مثلاً آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بڑا مطالبہ اس وقت جو سندھ حکومت کا ایون جو چیئرمین بھٹو بلاول بھٹو نے کیا تھا کہ ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے. سو عرصہ نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے, آپ کی کمپلینٹ آئی ہے, اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اور آسان سا حل ہے, ہم دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے اور ایگزٹ کتنا ہو رہا ہے, تو ہمیں میئر پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پانی چوری ہو رہا ہے یا نہیں چوری ہو رہا. لیکن جب انہوں نے اس کے اوپر عملی اقدام کرنا شروع کیا تو مراد علی شاہ صاحب جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ اپنا پانی کی انٹری اور ایگزٹ ریکارڈ نہیں دینا چاہتے؟ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ دیکھیے عام ہاری کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پانی نہیں آ رہا اس کے پاس, عام جو سندھ کا کسان ہے اس کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے. مجھے آپ بتائیے فریال بی بی کا زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ زرداری صاحب کی اپنی زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ مراد علی شاہ صاحب کی اپنی زمینوں میں تو پانی کا کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں آیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود پانی چوری کر کے انہوں نے اپنی جو پیپلز پارٹی جیسی جماعت کا, جو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی, اس کا بیڑا غرق کر دیا. وفاقیت کی جماعت کو انہوں نے ایک صوبائی جماعت بنا کے یہ انہوں نے پنجاب کے اوپر ڈالا, اور پانی چوری سارے یہ خود کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک انوملی کریٹ ہو جاتی ہے, ایک یہاں غلط فہمیاں کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سندھ کے اندر کہ باقی تمام لوگ ہمارے دشمن ہیں, حالانکہ سندھ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت سندھ کے اوپر راج کر رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کے دن بھی تھوڑے ہیں. آخری الیکشن تھا جو انہوں نے لڑ لیا, کامیاب ہو گئے. اس بار انشاءاللہ عمران خان خود سندھ میں آ کر کے الیکشن کیمپین جو ہوگی اگلی 2023 کی, عمران خان خود اس کو لیڈ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. اور وفاق کے اندر تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں ہے. یہ تمام پارٹیز مل کے الیکشن لڑیں گی, اور مل کے بھی الیکشن کیا لڑیں گی؟ چوں چوں کا مربع ہے. کسی کی وہ کہتے ہیں نا, بھانمتی نے کنبا پالا, کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو ان کا فضل الرحمان صاحب کی فلسفی دیکھیں, بلاول صاحب کی فلسفی دیکھیں, نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی فلسفی دیکھیں, اور بلاول بھٹو صاحب کی فلسفی دیکھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی ان سے یہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آخر یہ جو آپ نے چوں چوں کا مربع کریٹ کیا ہے, اس کا ذائقہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ ہے کیا زیادہ؟ کیا اچار زیادہ ہے, یا اس کے اندر پیاز زیادہ ہے, یا لہسن زیادہ ہے؟ یہ آخر آپ نے بنایا کہ یہ ڈش بنی کیا ہے آپ کی؟ مطلب اتنی بدذائقہ ڈش جو بنائی ہے انہوں نے پی ڈی ایم کے نام کے اوپر, کہ خود بھی یہ ایک چمچ اس کو چکھ نہیں سکتے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے کیا سیاسی جو جغاور, یہ سارے سیاسی جغاور اکٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو ہم ہرا سکیں. عمران خان کو آپ اس طرح نہیں ہرا سکتے. عمران خان کو آپ اپوزیشن اگر چیلنج دینا چاہتی ہے, وہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کو کیا کرنا ہے. سندھ کے اندر عشرے سے بھی زیادہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, اور سندھ کی حالت اٹھا کے دیکھ لیں. جو پنجاب ہے اور وفاق ہے, 30 سال نون لیگ نے حکومت کی. مجھے آپ بتائیے آج کبھی مریم نواز یا بلاول نے بات کی ہو, یہ کہا ہو کہ ہم کیا مختلف کریں گے اس سے جو ہمارے ابو کرتے رہے ہیں, اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں؟ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ آپ ہمیں بتائیے. صرف یہ کہنا کہ عمران خان بڑا برا ہے, پی ٹی آئی بڑی بری ہے, یہ تو کافی نہیں ہے نا. آپ اپنا ایجنڈا تو دیں. آپ نے کبھی سنا مریم نواز یا بلاول کے منہ سے کہ آخر ان کی پالیسی کیا ہے, آخر یہ چاہتے کیا ہے؟ چاہے وہ فارن پالیسی کے اوپر آپ نے کبھی سنا ہو ان کا, یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں, سعودی عربیہ سے ہمارے تعلقات کیا ہوں گے, ہماری افغانستان کی اس وقت جو پالیسی ہے اس میں آپ نے کبھی سنا ہو کہ ان دونوں پارٹیز کا کوئی نظریہ ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بجٹ کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کریں؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں رہنا چاہیے, نہیں رہنا چاہیے؟ آخر آپ کی پالیسی ہے کیا؟ آپ آلٹرنیٹیو لے کے آئیں. تو بہرحال یہ ساری جو پارٹیاں ہیں اس وقت ایک دم توڑتی ہوئی سیاسی تخت نشینی کی لڑائی کا حصہ ہے, اور یہ وہ
جو بچے ہیں ان کے، یہ وہی مغلوں کے ناخلف بچے تھے جنہوں نے سلطنت تباہ کر دی، یا پھر جو ہماری سلطنت جو خلافت کی تھی ان کے جو ماحول تھا جس کے اندر یہ سارے لاڈلے شہزادے، یہ بیچارے پاکستان کی سیاست نہیں کر سکیں گے، نہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام بکھر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا اگر کوئی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، جو ایک کلیئر پالیسی، آپ نے دیکھا کبھی اس سے پہلے کسی لیڈر نے اس طرح کی کلیئر پالیسی نہیں دی ہے افغانستان کے اوپر کہ جناب دیکھیے ہماری حد یہ ہے، اس سے آگے ہم جانے کو تیار نہیں ہیں، ہم بیسز دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو ڈرونز کے اوپر حملے کرنے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری امت مسلمہ کے اندر جو پوزیشن ہے آج پاکستان کے پاسپورٹ کی جو عزت اور قدر ہے وہ کبھی اس سے پہلے تاریخ میں نہ رہی۔ ہم نے معیشت کو، آپ دیکھیے ایک ایسی معیشت کو جو گری ہوئی تھی اس کو اٹھا کے 4% کے اوپر الحمدللہ ہم نے گرو کیا، اور اس سال ہمیں پوری امید ہے کہ ہم 6% کے اوپر انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے، اور اس سے جو ہمارے شوکت ترین صاحب اور باقی دوست ہیں وہ تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ آگے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ہماری معیشت کو اور ہم تیزی سے اوپر لے کے جائیں گے، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس بار تو کراچی کا شہر پی ٹی آئی کا شہر ہے، اگلی دفعہ پورا سندھ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا سندھ ہوگا، اور وفاق کے ساتھ کھڑا ہوگا سندھ، اور انشاءاللہ ایک ایسی حکومت ہم سندھ میں آپ کو دیں گے جس سے آپ کو ایک سٹارک ڈفرنس لگے گا کہ کیسے ایک بری حکومت سے اچھی حکومت کا سفر ہوتا کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ عادل شاہ نے کہا ہے کہ سوال جواب کرنا ہے۔ عادل شاہ نے کہا ہے کہ اس سے کوئی بھی آرٹیکل جو ہے لاگو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، عادل شاہ آپ نے کہا 140 ہے، 140 جو ہے آرٹیکل لاگو کریں گے۔ عادل شاہ نے آپ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ہی دوسرے دن جو پریس کانفرنس کی تھی، کہا تھا کہ اس سے کوئی بھی آرٹیکل لاگو نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی سندھ کی ایک ہندوستان دہشت گردی کے کانفرنس سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ اس سے بھی جو ہے جو ہے کیس داخل کیے گئے، اس کی آپ وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 148 مراد علی شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ ذرا پڑھ لیں۔ آرٹیکل 148 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 148 کہتا ہے کہ the provincial government shall devolve political, financial and administrative authority to the district governments۔ اب اس میں کیا غلط ہے؟ آپ بتائیے مجھے کہ 750 ارب روپیہ آپ کو مل رہا ہے، کیا کراچی کا حق نہیں ہے کہ ان کو اس کے حصے اور جسے کے مطابق جو ہے وہ فنڈز ملے؟ کیا گھوٹکی کا، لڑکانہ کا حق نہیں ہے؟ آپ گھوٹکی کے نام کے اوپر سارے پیسے یہ وہاں پہ لیتے ہیں تیل اور گیس کی مد میں، مجھے بتائیں آج گھوٹکی کا جتنا پیسہ گھوٹکی کے نام پہ لیا ہے مراد علی شاہ اینڈ کمپنی نے، گھوٹکی کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا، تو مجھے بتائیے وہاں کی کیا حالت ہے؟ 90 ارب روپیہ لڑکانہ کے اوپر لگا ہے، مجھے آپ بتائیں لڑکانہ کی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ سو یہ کہنا کہ پیسے سارے میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اور پھر جب آپ پہ کیسز بنتے ہیں پھر آپ چیخیں مارتے ہیں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں نے تو پہلے بھی مراد علی شاہ سے تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنے پیسوں کے ڈھیروں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں کریں گے۔ ہمارا مطالبہ تو سپریم کورٹ سے ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 140 سے نافذ کروائے پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر۔ اور دوسری میں ایک بات بھی وضاحت کر دوں، 100% یہی قانون پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نافذ ہونا چاہیے، اور ہو رہا ہے۔ فرق کیا ہے سندھ میں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں؟ پنجاب نے پورا نیا لا، شہباز شریف صاحب نے آ کے یہ لا ختم کیا، وہاں پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا تھا، پنجاب نے یہ پورا لا بنا کے کر کے وہ اس سال اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپٹمبر میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا نے پہلے امپلیمنٹ کر لیا ہے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ۔ سو فرق یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم کریں گے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم کریں گے ہی نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس۔ مائک جی نصر اللہ بھائی، 6 جون کے بعد سیاسی تبدیلی شروع ہو گئی، کتنے قوم پر سیاسی رہنما اور کارکنان کو راج میں گرفتار ہو چکے۔ آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کراچی کی جماعت ہے، مگر کراچی کے جو انڈیجنس پیپل تھے
وہ اس وقت بیرون کے ہاتھ میں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ PTI سندھ کی جائے، مگر سندھ پولیس کے ساتھ سیاسی کارکنان کے گھروں پر سپیشل ایجنسی زور شور سے پولیس کی مدد کر رہی ہے. ابھی آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرح کیا PTI ایریا ٹاؤن کے ساتھ کھڑی ہے یا سندھ یا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے. ہمارا جو معاملہ ہے وہ قانون کی حکمرانی کا. تو قانون کی حکمرانی جس طرح بھی نافذ ہونی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے، چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں یا سندھ حکومت ہو. ہم کہہ رہے ہیں آپ انہیں قانون کے مطابق چلیں، ہم وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں. سندھ حکومت کی جو ظاہر پولیس جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈر ہے. اگر کوئی پرٹیکولر کیسز ہے جس میں آپ بتا سکیں کہ یہاں پہ وفاقی ادارے جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کارروائی کی اور غلط کارروائی کی ہے، وہ بتا دیجیے، اس کے اوپر انشاءاللہ کارروائی کریں گے. سوال آپ سے ہاں سوال آپ سے یہ ہے کہ کراچی میں 14 MLA جی اور 30 MPA جو ہے وہ PTI کو دیے. کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ تباہ حال ہوا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی آئندہ حکومت ہوگی، کراچی میں بھی ہوگی. اصل کراچی اب تک کراچی کی عوام جو ہے وہ PTI کی طرف سے، لیکن کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ حکومت ہوگی، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو کس طرح سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کراچی نے PTI کو 14 MNAs دیے ہیں، لیکن PTI کی حکومت نے سندھ کو 1800 ارب روپیہ دیا انہی 2 سالوں میں. اس کے باوجود اگر کراچی کی حالت نہیں بدل رہی ہے، اس کے باوجود اگر یہاں پر سڑکیں ٹھیک نہیں ہے، کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو ہم اس پیسے کو کہیں کہ نہیں ہم نے ڈائریکٹلی لگائیں گے، یا پھر آپ کہیں گے 18ویں ترمیم کے مطابق جو ہے وہ NFC ایوارڈ اور ان کے مطابق آپ دیں. سندھ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے جو اراؤنڈ 250-300 ارب روپے کا ہوتا ہے، مجھے آپ بتائیں کراچی کو اس میں حصہ کیوں نہیں مل رہا؟ اسی لیے تو میں پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی جو آپ کو پورا بتا رہا ہوں کہ جو ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے امپاور ہوں گی، وہی تو میں نے آپ کو پورا فلسفہ جو ہے وہ بتایا ہے. اور یہی انشاءاللہ اسی فلسفے کے اوپر جہاں پہ ہم لوگوں کو امپاور کر سکیں، 1 2 4 6 لوگ اوپر بیٹھ کے حکومت نہ کریں، عام لوگوں کو امپاور کر سکیں، اس نظام کی طرف PTI لے کے جانا چاہتی ہے. سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کی حکومت ہماری جو گروتھ ہے وہ رکھنا چاہتے تھے 4% مل ہے، لیکن جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ 2% ہے اور 2023 تک جو ہے وہ 2% کی ریٹ پاکستان میں جو ترقی کی طرح ہے وہ کیلکولیشن کے لیے بتا رہے ہیں. آپ کے لیکن اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو چکی ہے، بڑی تفصیلی ڈبیٹ ہوئی ہے. ہم نے آپ کو پورا جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ جو اعداد و شمار ہے، سب سے پہلے تو آپ سمجھیے کہ یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ نکلتا کیسے ہے. آپ ذرا سمجھنے کے لیے نیشنل ایک NEC کمیٹی ہے، وہ کرتی ہے کہ اس کے اندر 26 ادارے شامل ہیں. 26 ادارے اپنی اپنی کیلکولیشنز جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 26 ادارے مل کے آپ کی گروتھ ریٹ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا کتنا گروتھ ریٹ ہے، کیا ہوا ہے. اب پاکستان کے اندر 2-3 بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیں کہ کیا ہوگی. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے ووٹ کے حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور جس کو ہم ایک عزت اور احترام اور ہم کہتے ہیں پروسیسٹی دے، انہوں نے 1000 ارب روپیہ پاکستان بھیجا. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اوورسیز پاکستانیز نے اتنا پیسہ پاکستان میں نہیں بھیجا. اور ایک اور چیز بھی نوٹ رکھیے گا، ان 1000 ارب روپیہ جو انہوں نے پاکستان بھیجا، اس میں سے 90% سے بھی زیادہ جو پیسہ پاکستان آیا وہ $500 سے کم کی رقم تھی. یعنی ہماری جو لیبر ہے، ہمارے جو عام بندہ با ورکر ہے، اس نے پاکستان میں پیسے بھیجے. یہ عمران خان کی قیادت کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر اعتماد تھا تو اوورسیز پاکستانیز نے یہ پیسہ بھیجا. نواز شریف اور زرداری جب پاکستان میں حکومت کر رہے ہوں، اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں ادھر یہ اور برگر کی دکان کھول لو، پاکستان پیسے نہ بھیجو، کیونکہ پتہ ہے نا کدھر جائیں گے. لیکن اوورسیز پاکستانیز نے 1000 ارب روپیہ پاکستان بھیجا. اس کے بعد دوسرا جو بڑا فیکٹر، ہماری گندم کے پاس تاریخ، گندم کی جو ہماری فصل ہے، تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی.
ہماری مکئی کی فصل تاریخ سے سب سے بڑی فصل ہوئی، چاول کی فصل تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، اور گنا جو ہے وہ تاریخ کی دوسری سب سے بڑی فصل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں جو پیاز ہے، مونگ کی دال ہے، ان کی فصلیں بھی تاریخی فصلیں ہوئی۔ اب یہ ایگریکلچر انپٹ کو ایک دن میں نہیں آ گیا، یہ مہینوں سے آپ کے سامنے آ رہا تھا۔ یہ اوورسیز پاکستانیز کا اسٹیٹ بینک ہر مہینے ڈیٹا جاری کرتا ہے، تو یہ ایک دن میں نہیں آ گیا۔ اور اتنے بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان کو سامنے، اور پھر یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو کہ اسحاق ڈار صاحب کی ماشاءاللہ پالیسیز کے نتیجے میں ختم ہو گئی تھی، اس کو ہم نے ریوائیو کیا، اور آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں تاریخ 7 سطح پہ ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز مل کے پاکستان میں گروتھ کا جو انڈیکس ہے وہ طے کرتے ہیں، اور اس لیے ہم جو ہے وہ 4% کے اوپر کلیم کرتے ہیں۔ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ سیاسی کارکنان جو ہے ان کے خلاف کیس داخل کیے گئے ہیں، ملاوٹ کو کیا جا رہا ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ جو ہے وہ جیل میں معاملے کا نوٹس دیا ہے۔ کیا اس بات یا اس معاملے کا لاہور میں بھی ایسا جو ہے آج اسلام آباد میں بھی ایسا ہو رہا ہے، تو وفاقی حکومت کو اس معاملے جو ہے وہ کیا ہے، وزیر اعظم کو اس معاملے کا پتہ ہے کہ 10,000 لوگ جو ہے اس کے خلاف دہشت گردی جو ہے وہ کیس داخل کیے گئے ہیں، یہاں اصل میں احتجاج جو ہے وہ بحریہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ضروری حق ہے۔ تو ایک پریس پر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے دہشت کی طرف سے، اور ان کو بھی بتایا گیا ہے۔ تو آپ اس پر تھوڑا کھل کے بات کریں کہ وفاقی حکومت جو ہے کیا کردار کرتی ہے۔ نہیں، مجھے بتائیے آپ وفاقی حکومت سے ہم کیا توقع کرتے ہیں، وہ کیا کردار ادا کریں؟ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پیورلی پروونشل میٹر ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی اگر ڈیٹیل بتا دیں کہ فلانے کیس میں وفاقی ایجنسی نے آ کے کوئی انٹرفیئرنس کی ہے، تو وہ پھر میں پتہ کر کے تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک جنرل باتوں کے اوپر میں کیا کامنٹ کروں؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، لیکن نا مسئلہ یہ آ رہا ہے، جو ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے، منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کی زمینوں کا تو پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، عام ہاری کی زمینوں کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت سندھ کے جو وڈیرے ہیں وہ پانی چوری کر رہے ہیں، اور ہاری کا پانی چوری کر رہے ہیں، اور پنجاب کو الزام دے رہے ہیں۔ یہ ایک ٹرائکا ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور سندھ کے عوام کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اصل جو دشمن ہے یہ وڈیرا شاہی ہے جو سندھ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ ہمارا فارن آفس کہاں ہے اور ہماری کیا پالیسی ہے؟ فارن آفس بات کو کیوں فکر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کس چیز کا نوٹس لیتے ہو، چاہے وہ چیز کا بحران ہو، چاہے وہ احتیاط کا بحران ہو، ایسا نہ ہو تو وہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے فارن آفس کی، میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی سینٹ میں تقریر نہیں سنی، اس کے بعد فارن آفس کے ترجمان کی آپ نے بات نہیں سنی۔ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، اور جو فارن آفس کا بھی جو نقطۂ نظر ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی۔ بہت شکریہ۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔